کیا ہوگا اگر آپ خواب میں اپنا ہی جنازہ دیکھیں اور اگلی صبح وہ لوگ جو جنازے میں رو رہے تھے وہ حقیقت میں غائب ہو جائے؟ یہ کہانی اس خواب کی ہے جو ہر رات حقیقت سے زیادہ اصلی ہوتا گیا۔ فہد نے پہلی بار اپنا جنازہ خواب میں دیکھا۔ وہ سفید کپڑے میں تھا، چہرہ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا، لوگ خاموش تھے، لیکن رونے کی آواز زمین کے اندر سے آ رہی تھی۔ ایک آواز گونجی، یہ صرف آغاز ہے۔ فہد گھبرا کر جاگ گیا۔ صبح اس کی خالہ فون نہیں اٹھا رہی تھی، شام کو پتہ چلا وہ لاپتہ ہے۔ فہد کا جسم ٹھنڈا ہونے لگا کیونکہ خواب میں وہی سب سے زیادہ رو رہی تھی۔ دوسری رات جنازہ دوبارہ آیا اس کے خواب کے اندر، مگر اس بار کچھ چہرے صاف تھے، دوست، پڑوسی، ایک استاد اور ایک بچہ جو فہد کو دیکھ رہا تھا مسکرا کر۔ بچے نے کہا، اگلا نمبر کس کا ہے؟ فہد نے پریشان ہو کر سونا چھوڑ دیا، لیکن خواب اب کھلی آنکھوں سے آنے لگا۔ دیوار پر جنازے کے سائے، چھت سے رسی کی آواز اور کان میں سرگوشیاں۔ تم ہمیں دیکھ رہے ہو اور اب ہم تمہیں دیکھیں گے۔ فہد نے نوٹس کیا جو جنازے میں روئے وہ غائب، جو خاموش رہے وہ بچ گئے، جو مسکرائے وہ کچھ اور تھے۔ وہ سمجھ گیا یہ کوئی خواب نہیں، یہ انتخاب تھا۔ تیسری رات جنازے میں ایک دروازہ کھلا، اندھیرے میں کئی سائے کھڑے تھے، انسانی شکل لیکن آنکھوں کے بغیر۔ ایک نے کہا، ہم وہ ہیں جو مرے نہیں بلکہ بھلا دیے گئے۔ انہوں نے بتایا، جب کوئی شخص اپنی موت کو دیکھ لیتا ہے تو وہ ہمارے درمیان آ جاتا ہے۔ تم زندہ ہو مگر ہمارے درمیان۔ فہد چیخا، میں نے کیا کیا ہے؟ جواب آیا، تم نے خود کو دیکھ لیا۔ فہد نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی کو بچائے گا۔ اگلی رات وہ جنازے میں بولا، یہ خواب ہے، یہ جھوٹ ہے۔ تمام سائے ایک ساتھ ہنسنے لگے اور اس کی آواز وہیں دفن ہو گئی۔ اس بار جنازے میں کوئی رو نہیں رہا تھا بلکہ سب کے سب خاموش تھے۔ خود کے پاس فہد خود کھڑا تھا، زندہ، شفاف۔ کسی نے کہا، اب تم تماشائی۔ حقیقت میں فہد نظر آنا بند ہو گیا۔ آئینہ اسے نہیں دکھاتا تھا، کیمرہ اسے ریکارڈ نہیں کرتا تھا، لیکن وہ یہ سب دیکھ سکتا تھا، اور ہر رات کسی اور کا جنازہ۔ ایک رات جنازے میں ایک نیا چہرہ ہے، وہی بچہ۔ بچہ نے سر جھکا کر کہا، اب تم ہمیں دکھاتے کہ کون جاتا ہے۔ فہد سمجھ گیا یہ سزا نہیں، یہ ذمہ داری ہے۔ فہد نے سوچا کہ وہ صرف اب تماشائی بن چکا ہے، لیکن اگلی رات جب جنازہ شروع ہوا تو کچھ مختلف تھا۔ تابوت کھلا ہوا تھا اور اس کے اندر کوئی لاش نہیں تھی، خالی تھا اور اتنا گہرا کہ آنکھیں جلنے لگیں۔ ایک سایہ بولا، ہم مرنے والوں کو نہیں لیتے، ہم انہیں لیتے ہیں جو مرنے کے بعد بھی خود کو زندہ سمجھتے ہیں۔ فہد نے نیچے دیکھا، اس کے پاؤں زمین کو نہیں چھو رہے تھے۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا مگر آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ زندہ تھا لیکن زندگی کے بغیر۔ سایہ نے کہا، تم جنازے نہیں دیکھ رہے تھے، تم برتی دیکھ رہے تھے۔ ہر رونے والا کمزور تھا، ہر خاموش رہنے والا خطرہ تھا، اور جو مسکرایا وہ ہم میں سے تھا۔ فہد چیخا، میں یہ سب بند کرنا چاہتا ہوں۔ سایوں نے ایک ساتھ جواب دیا، یہ پہلے ہی بند ہے۔ تب اسے احساس ہوا وہ اب خواب میں نہیں تھا، وہ وہی تھا جہاں سے خواب بیچے جاتے ہیں۔ حقیقی دنیا میں کیا؟ کسی نے فہد کی گمشدگی کی رپورٹ نہیں کی،
کیونکہ کسی کو یاد ہی نہیں تھا کہ فہد کبھی تھا۔ اس کا نام فون سے، فائلوں سے، یادوں سے اور آہستہ آہستہ ہر جگہ سے مٹ گیا۔ ایک نئی رات، ایک نیا شخص نیند میں کرختا اور فہد اب سائے میں کھڑا آہستہ سے کہتا ہے، یہ صرف آغاز ہے۔ فہد بچا نہیں، فہد مرا نہیں، فہد سسٹم بن گیا۔ اگر وہی دوسروں کو خواب دکھاتا ہے تو ذرا سوچیں، کبھی اگر ایسا ہو آپ خواب دیکھیں، جنازہ دیکھیں اور اگلی صبح آپ خود کو وہیں پائیں۔ اور ہاں، اگر آج رات تم نے اپنا جنازہ نہیں دیکھا تو خود کو خوش قسمت مت سمجھنا، کچھ لوگوں کو پہلے نہیں بتایا جاتا۔ اگر تم دوبارہ جاگے تو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔